کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں؟ شوق سے سوال کریں. اگر کوئی اور نہ پوچھنا چاہیں تو ہمارے ایک پروفیشنل سوال کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. چلیے عبدالرشید صاحب آپ کچھ فرمائیں. اچھا ایک منٹ جوئی صاحب. آغا صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 10-15 دن پہلے جی میں اور منصور ایک گھر بیٹھے ہوئے تھے بخاری صاحب کے، تو وہاں اس نے ایک سوال کر دیا کہ ملکہ وکٹوریہ کو مرزا صاحب نے کوئی خط لکھا تھا چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے کوئی مدد مانگی تھی اپنے. چھپا ہوا خط ہے جی کتاب کی شکل میں. وہ اس میں مدد تو کوئی نہیں مانگی، کہیں بھی کبھی بھی نہیں مانگی، ایک ذرے کی بھی نہیں مدد مانگی. وہی وہ ذرا وضاحت میں میں بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف بہت کی اور ایک کتاب بھی شائع کی، باقاعدہ طبع کرائی، تحفہ قیصریہ اس کو بھیجی، اور اس میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی بہت ہی تعریف کی گئی. اور اس تعریف کے نتیجے میں علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو یہ تو اقراری مجرم بن گئے نعوذ باللہ. اور ہم جو کہتے تھے کہ انگریزوں کا پودا ہے، ثابت ہو گیا انگریزوں کے ایجنٹ ہونا، کیونکہ اس میں ایسی تعریف کی گئی ہے اور اپنے خاندان کی، جو سابقہ خاندان تھا، اس کی خدمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو خود کاشتہ پودا ہونا ان کا ثابت ہو گیا. اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ خاندان جو ہمارا تھا وہ خود کاشتہ پودا تھا. یہ ہے وہ قصہ جو آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی الگ پرائیویٹ خط نہیں تھا. اس میں 2-3 پہلو ہیں. تفصیلی جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں ایک خطبے کی شکل میں، کیونکہ حکومت پاکستان نے جو سو کالڈ وائٹ پیپر ہمارے پہ الزامات کا ایک بلندہ شائع کیا تھا، اس میں ایک یہ بھی اعتراض تھا. تو جو میں نے خطبات دیے جواب میں، اس میں ایک خطبہ اسی کام کے لیے وقف ہے. اس کو آپ لے کر یہاں چھپا ہوا موجود ہوگا اور تفصیل سے لے کے پڑھ لیں اس کو. لیکن مختصراً میں بعض پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں سامنے. نمبر 1، جس خاندان کے متعلق کہا کہ خود کاشتہ پودا ہے، اس خاندان میں ایک بھی احمدی نہیں تھا. اس خاندان میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا خاندان ہے. جس طرح انگریزی حکومت سے تعلق رکھنے والے بعض خاندان کثرت سے اور بھی تھے جو پنجاب میں پھیلے پڑے ہیں، اور آج بھی وہ بڑے معزز خاندان شمار ہوتے ہیں. ٹیوانا فیملی وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں بہت سارے، جن کو بڑی بڑی جائیدادیں بھی ملیں، بڑی زمینیں ملیں. اور اس وقت اکثر جاگیردار ہندوستان میں جو مسلمانوں میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خدمتیں کیں اور انہوں نے ان کو مستحکم کیا اور اس کے جواب میں انعام پائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آبائی خاندان میں اگر ایسے لوگ تھے کہ جو انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں اگر غدار کہنا چاہیے ساری اولاد کو، تو پھر جتنے یہ خاندان ہیں سب کی اولاد غدار شمار ہونی چاہیے. وہ تو بعد میں سربراہ بن گئے تمام سیاسی امور کے، اور اس وقت معزز ترین خاندان ہیں جو سیاسی رسوخ بھی سب سے بڑا رکھنے والے ہیں. لیکن یہی بات ابھی ختم نہیں ہوگی، بہت دلچسپ باتیں اور بھی ہیں جو اس میں نے نہیں کہی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ علماء جنہوں نے انگریزوں کی تعریفیں کی اس زمانے میں اور پھر جاگیریں بھی پائیں، وہی علماء سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہیں یا ان کے ماننے والے. تو اگر وہ غداری تھی اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا اقرار تھا، تو ان سارے علماء اور ان کے ماننے والوں چیلوں کو بھی غدار اسلام قرار دینا چاہیے اور انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دینا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی. جس چھری سے ایک گلا کاٹتے ہو پھر اس سے دوسرا بھی کاٹ کے دکھاؤ، کیونکہ حالات وہی ہیں بالکل. تیسری بات دلچسپ یہ ہے
کہ ان سارے خاندانوں میں سوائے صرف یہ خاندان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کا جس نے انگریز سے کوئی جاگیر نہیں پائی۔ عجیب خود کاشتہ پودا ہے کہ باقی خاندان جو تعریف کریں ان کو تو دولتیں میسر آئیں، جاگیریں ملیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے ہیں جس خاندان کا، اس کو نہ صرف یہ کہ ایک کوڑی کی بھی جائیداد یا جاگیر کسی قسم کی انگریز کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ وہ گاؤں جو ان کے قبضے میں تھے 70 گاؤں وہ بھی ضبط کر لیے گئے۔ صرف 4 گاؤں رہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہمارے خاندان کے قبضے میں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد نے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کے لیے رکھا ہوا تھا جو انگریزی حکومت پر تھے کہ ہماری جاگیر جو کھوئی ہوئی ہے واپس کرو۔ یہ تو ہمیں مغلوں کے زمانے میں 300 سال سے ملی ہوئی تھی، انگریزوں نے نہیں دی تھی، بابر کے زمانے میں ملی تھی، اور ایک بھی اس میں سے گاؤں واپس نہیں کیا، ایک گاؤں کا 1 ایکڑ بھی واپس نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے کتاب البریہ میں بھی لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ کیا دنیا کے جھگڑوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ چھوڑ دو، لیکن وہ ایسے دنیا دار تھے، ان کا وہ ہٹتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی گوا دیا سب کچھ، اور اسی صدمے سے پھر وہ آخر وفات پا گئے۔ صدمے سے وفات کا مطلب ہے دل برداشتہ ہو کے اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ گاؤں تو کیا ملنے تھے، جو ہاتھ میں تھا آمد موجودہ جائیداد کی وہ بھی جاتی رہی اس سلسلے میں۔ یہ اقرار ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا، اور جو الزام لگانے والے ہیں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور اس قسم کے علماء، ان کا ریکارڈ سے ثابت ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے خطابات بھی ملے ان علماء کو، اور جاگیریں بھی ملی، اور پھر ان کی اولادیں انگریزوں کی حکومت میں ملازم بھی ہوئیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی تعریف کے نتیجے میں ان پر الزام ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم وقف ہو دین کے لیے، کوئی ملازمتیں نہیں کرنی۔ ان کے بیٹوں نے آگے ہمیں نصیحت یہی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے میرے والد تھے، 13 بیٹے خدا نے آپ کو دیے، اور 13 کے 13 کو یہ نصیحت کی کہ تم نے حکومت کی کوئی ملازمت نہیں کرنی، اور آزاد رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہوگا، اور وقف کرو اپنے آپ کو۔ سب نے وقف کیا، بعضوں کا نہیں قبول ہوا، جماعت کی طرف سے یہ رعایت کوئی نہیں تھی کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نہیں۔ جو میرٹ پر جماعت کو اس قابل لگتا تھا کہ وہ جماعت کی خدمت میں کام آئے گا اس کو قبول کرتی تھی، اور ابھی بھی یہی طریق ہے، اور جس کو رد کرنا چاہے رد کر دیتی تھی۔ چنانچہ خود میرے پاس میرے بعض بھائیوں کی بار بار درخواستیں آئی ہیں کہ ہمارا وقت کیوں قبول نہیں ہو رہا، ہمیں لیا جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں جو پہلے خلفاء کا فیصلہ تھا وہی میرا ہے۔ تو مگر انہوں نے کیا، اصل تو یہ سوال ہے، اور اتنا سنجیدگی سے، اتنا درد سے کیا کہ ناقبول ہونے کا شکوہ ابھی تک کر رہے ہیں، اور بار بار لکھتے ہیں کہ ہمارا وقت قبول کیا جائے۔ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور وہ جنہوں نے سروں کے خطاب لیے اور بڑی بڑی پھر نوکریاں لیں اور جائیدادیں حاصل کیں، اور سارے ہندوستان کی سیاست، مسلمانوں کی سیاست پہ قابض ہو گئے انگریز کی عطا سے، وہ اس وقت ان کے اولادیں وزیر بھی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز، اور پاکستان کے اول درجے کے خدمتگار شمار ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آگے دیکھیے تعریف کس بات کی ہے۔ تعریف اس بات، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، کس بات کی تعریف ہے؟ تعریف اس بات کی ہے کہ سکھوں کی ظلم سے تم نے ہمیں نجات بخشی۔ یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں؟ پنجاب کی تاریخ سے جو واقف ہے، جو آج ضیاء سکھوں کی پیروی میں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ضیاء صاحب، وہ سکھ ان سے کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اذان دینا بھی جرم تھا، کلمہ پڑھنا جرم تھا، اور وہ سزائیں دیتے تھے، مگر اتنی ذلیل سزائیں نہیں دیتے تھے جتنا یہ دیتے ہیں۔ وہاں صرف فرق یہ تھا کہ سکھ حکومت نہیں کرتی تھی یہ کام، سکھ عوام کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے
سکھوں کے مہاراجہ مشہور، کیا نام ہے ان کا، رنجیت سنگھ، انہوں نے انصاف کروایا، بلکہ ان کے بڑے شاندار واقعات ہیں بعض انصاف کے۔ ایک دفعہ ان کی عدالت میں بھی یہ معاملہ پیش ہوا، سکھوں کا وفد، جب کہ سکھ اپنے پورے عروج پر تھے، پیش ہوا کہ فلاں جگہ مسلمان اذانیں دے رہے ہیں اور ہماری عورتیں اور ہمارے کھانے اذانے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ اذان کی نحوست پڑ جاتی ہے ان کے اوپر، تو ان کو حکماً بند کر دیا جائے۔ رنجیت سنگھ نے بلوایا مسلمانوں کے نمائندوں کو، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ اذان دیتے، کیوں نہیں باز آتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبادت ہے، خدا کے لیے عبادت کی خاطر 5 وقت مسلمانوں کو ایک مسجد میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ اب وقت بتانا ہوتا ہے، کون بار بار ہر جگہ جا کے کنڈے کھٹکائے اور بلائے، اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کر دیا، ایک آدمی کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے، یہ ہمیں صرف ہے تکلیف۔ تو انہوں نے کہا اس کا تو انتظام میں کروا دیتا ہوں۔ جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو حکم دیا کہ اذان میں بند کرواتا ہوں، لیکن نماز کی اطلاع تمہیں کرنی ہوگی۔ جس کو آپ سکھ کہتے ہیں، ایسا عقل والا فیصلہ، ان کو بتا دیا کہ کس طرح تم ظلم کر رہے ہو، اور پابند کیا حکومت کی طرف سے کہ 5 وقت ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکانا ہے، سکھوں نے انتظام کرنا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، اور صبح سورج سے پہلے وہ اٹھنے کی بھی عادی نہ ہو، یا ہوں گے بہرحال۔ خیر، چند دن کے بعد وہ وفد آ گیا سرکار کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے کہ جی ہمیں معافی دیں، اذان جاری کروائیں، ہم نہیں یہ معاہدہ پورا کر سکتے۔ اس سے بھی زیادہ جہالت کی باتیں اب پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی ایسے ظلم کے اوپر جو اس وقت مسلمانوں پر تھا، اس سے کوئی نجات بخشتا ہے، تو مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں؟ اتنی ذلیل حالت تھی مسلمانوں کی دوسری سیاسی امور میں، ہر بات سے وہ کاٹے گئے تھے، ہر طرح کے مظالم ہو رہے تھے، ان کی جائیدادیں جس وقت چاہے کو قبضہ کر لے، جس وقت چاہے چھین لے۔ یہ تو رنجیت سنگھ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے کچھ حد تک امن پیدا کیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہی شروع ہو گیا تھا، مطلق العنانی آئی، بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے۔ انگریز نے آ کے انصاف قائم کیا کہ نہیں، یہ بحث ہے۔ دوسرا، مسجدیں واپس دلوائیں مسلمانوں کی، ان کے اذان کے حق قائم کروائے، ان کی عبادت کے حق قائم کرائے، ان کو تبلیغ کا حق دیا۔ یہ ذکر ہیں، اور مسجدوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے حکومت کا کہ مسلمانوں کو، جو احمدی مسجدیں نہیں تھیں، عام مسلمان مسجدیں واگزار کرا دیں، اور فلاں جگہ واقعہ بھی لکھا ہوا کہ ہندوستان میں فلاں جگہ، دوسری جگہ بھی جہاں یہ کیس ہوا، مسجد کا ہندوؤں کا دباؤ بھی تھا، لیکن اس حکومت نے شرافت اور انصاف کا نمونہ دکھایا اور مسلمانوں کی مسجد ان کو واپس کروائی، اس کے حقوق دلوائے۔ اس بات کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ عجیب ہے آج کل کا رواج، سیاسی رہنماؤں کا بھی، دوسروں کا بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے انصاف کا بھی خون ہو رہا ہو، انگریز کو گالی دینا ثواب ہے۔ جہاں سچی بات ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے، جہاں ظلم ہے وہاں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انگریز نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، اس کے خلاف نہیں یہ بولے، آج بھی نہیں بولتے۔ جس کو انگریز کا پٹھو کہہ رہے ہیں، اس نے ان کے خدا کے اکلوتے بیٹے کو مار کے دکھا دیا ان کی کتابوں کی روح سے، اور اس وقت یہ جہاد کیا جبکہ کسی کے مجال نہیں تھی کہ انگریزی مذہب کے خلاف بات کرے، وہ انگریز کا پودا۔ اس لیے کہ انصاف کے معاملے میں اس نے تعریف کی، جہاں حق تھا وہاں تعریف کی، جہاں ظلم تھا ان کا اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اتنا سخت احتجاج ہے عیسائیت کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس زمانے میں کہ ان مولویوں کے تو پتے پانی ہو جائیں، کس طرح کی وہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اتنی زبردست حکومت کے متعلق۔ اور پھر ساتھ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی علماء اس وقت انگریزوں کو شکایتیں لگاتے تھے کہ یہ تو خونی مہدی ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دی، یہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ جب یہ شکایتیں گئیں، اور میں جب سکھوں کے بعد تم آئے ہو تو جن مسلمان خاندانوں نے تمہارا ساتھ دیا ان میں پیش وہ تھا، اور پھر بغیر اجر کے اس نے کام کیا ہے، باقیوں کو تو تم پیسے دے کر یا جائیدادیں لے کر لیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی مفاد نہیں تھا انگریز کے ساتھ،
سکھ مقابل پہ تھے، ان سے نجات بخشنے کا معاملہ تھا۔ مسلمان خاندان جو سمجھدار تھے اور مسلمانوں کے مفاد کو سمجھتے تھے، طبی طور پر انہوں نے انگریز کو ساتھ دینا تھا۔ اس میں کون سی خلاف عقل بات ہے؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، اور لکھنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ علماء جا کر میرے متعلق بدظنیاں پھیلاتے ہیں، میرے متعلق میری طرف وہ تعلیم منسوب کرتے ہیں جو میری نہیں ہے، خود ان کی اپنی ہے۔ فرمایا میں خونی مہدی کا تصور رد کرتا ہوں، میں قائل ہی نہیں کسی خونی مہدی کا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہ پہلے پھیلا تھا نہ اب پھیلا ہے۔ اس کا جو جہاد کہتے ہیں جس کو، یہ میں قرآن کی روح سے رد کر رہا ہوں، اور ثابت کیا کہ میں تو کتابیں لکھی ہیں اس غلط عقیدے کے خلاف۔ اگر تمہیں جہاد کا خطرہ ہے، یعنی تلوار کے زور سے زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرنا اور خون خرابہ کرنا، تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ جو شکایت کر رہے ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ یہ ہے مضمون اس ساری کتاب کا، اور ایک ذرے کی بھی کوئی امداد اگر کوئی مولوی یا غیر ثابت کر دے کہ کبھی انگریزی حکومت سے لی ہو، تو ہم مجرم۔ وہاں تو احسان بتائے ہیں اپنے کہ ہمارے خاندان نے یہ اتنے تمہیں گھوڑے دیے جب تمہاری لڑائی ہو رہی تھی فلاں جگہ، اور اپنے خرچ سے دیے، اتنے سپاہی دیے اپنی جیب سے دیے، اور تم نے اس کے مقابل پر یہ کیا کہ ہمارے گاؤں قبضے کر لیے ہیں۔ یہ انگریز کا پودا اس طرح لگتا ہے؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ عقل کی بات کرے انسان کہ جو ایجنٹ ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اخباروں میں چھپا رہا ہے، کتابیں لکھ کے شائع کر رہا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، اور پھر انگریز کی عقل کہاں گئی تھی؟ اب یہ ذرا سوچئے۔ وہ تو عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا بڑے زور سے اس ملک میں، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ساری ان کی پرانی کتابیں جو تاریخی ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انگریز کا دایاں بازو اس وقت عیسائیت تھی۔ ہندوستان میں اپنے استحکام کے لیے ایک ہزارہا پادریوں کا جلوس نکالا ہوا تھا، انہوں نے ایک کے بعد دوسرے بھیجتے چلے جا رہے تھے، اور سیالکوٹ جیسی جگہ جو اب مسلمانوں کا گڑھ سمجھا جا رہا ہے، عیسائیوں کا اڈہ بن گیا تھا۔ نارووال آپ اب بھی جا کے دیکھیں کتنے عیسائی ہیں وہاں، کیسے کیسے گرجے پرانے پڑے ہوئے ہیں، یوں لگتا تھا سویپ کر جائے گی عیسائیت۔ اس وقت یہ مولوی کہاں تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جن کو انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ کو توفیق ملی یہ اعلان کرنے کی کہ قرآن کی روح سے بھی عیسیٰ مر گیا ہے اور بائبل کی روح سے بھی مر گیا ہے۔ یہ اعلان انگریز کے پودے نے کرنا تھا، جبکہ جو نہیں تھے ان کو توفیق نہیں مل رہی تھی۔ یعنی اس زمانے میں انگریز کے مذہب کے خلاف اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ انگریز نے کھڑا اس لیے کیا تھا کہ ہمارے خدا کو مارے، انگریز نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ عیسائیت کا رستہ روک دے اور الٹی الغار کرے اسلام کی طرف سے۔ کیسی عقل کے خلاف بات ہے؟ پھر انگریز نے ایک پودا لگایا تھا، ایسے عقائد اس کو پھیلانے کی اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں، مولوی آخر پر یہ بات کہتے ہیں کہ دراصل جہاد سے انگریز کو خطرہ تھا کہ مولوی جہاد کریں گے، اور مسلمانوں کا جہاد کا اتنا روپ تھا انگریز پر کہ اس کو ڈر تھا کہ ساری حکومت ہم سے چھین لیں گے۔ اس لیے انہوں نے قادیان میں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا، اور اس سے یہ سودا طے ہوا کہ تم جہاد کے خلاف مسلمانوں کو کر دو تو ہمارا خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ ہے کہانی جو آج تک اسی طرح بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس حصے کو ذرا دیکھیے۔ پہلی بات، جس سارے ہندوستان کو مغلیہ سلطنت کے باوجود، ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود، سکھوں کے زور کے باوجود انگریز نے طاقت سے سر کر لیا تھا، اسے کس مسلمان سے خطرہ تھا جہاد کا؟ جو حکومت کے وقت تو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، بعد میں اس نے انگریز کا کیا کر لینا تھا اور کیا کیا؟ دوسرے یہ کہ جس کو اس نے ایجنٹ بنایا تھا جہاد کے متعلق، اس سے ایسا اعلان کیوں کروا دیا جس سے سارا عالم اسلام اس سے دشمن ہو جائے؟ اتنی سی معمولی عقل کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان ایجنٹ بنانا چاہے کسی قوم میں تو اس کو ہر دل عزیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں اس سے کہلواتا ہے کہ وہ بیچ میں گھل مل جائے، اس کا پتہ نہ لگے، اس کی دوستیاں بڑھیں، اس کے تعلقات وسیع ہوں، تاکہ اس کی بات مانی جائے۔ ادھر اس کو کہا جہاد کے خلاف جہاد کرو، اور ادھر اس کو کہہ دیا کہ تم نبوت کا، یعنی امتی نبوت کا بھی دعویٰ کر دو،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی اعلان کر دو تاکہ سارے مسلمان تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں۔ یہ انگریز کی عجیب سکیم ہے۔ یعنی اتنی معمولی عقل تو بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی ہوگی کہ یہ ترکیب جہاز چل ہی نہیں سکتی کسی طرح، کہ جس کو ایجنٹ بنانا ہو، جس کی رائے کو دنیا میں پھیلانا ہو، اس سے ایسے دعوے کروا دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے دوست بھی دشمن بن جائیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اس الزام کو جھٹلا رہا ہے۔ صرف آنکھیں ہونی چاہیے کھلی، معمولی سی فہم ہو تو انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا ہے انگریز، ان کے کہنے کے مطابق انگریز کے اشارے پر، کہ مجھے خدا نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کے کھڑا کیا ہے، مہدی بنایا ہے، مسیح بنایا ہے، یہ اعلان کیا نا، اس سے پہلے آپ سارے ہندوستان میں ہر دل عزیز تھے اس اعلان سے پہلے۔ اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو بعد میں جان کے دشمن ہوئے، انہوں نے اشاعت سنہ میں اپنے رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا کہ 1300 سال سے آج تک اسلام کا ایسا شاندار دفاع کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں کوئی اس چیز کو ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے، میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں ایک عالم اسلام کے طور پر تو میری تاریخ پر نظر ہے۔ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا اسلام کے لیے انہوں نے جہاد کیا ہے، کس کس جہت میں جہاد کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی میرے بات کو مبالغہ سمجھتا ہے تو لا کے دکھائے کوئی ثانی مرزا غلام احمد کا کہ اس سے زیادہ اس نے ہر جہت میں اسلام کی خدمت کی۔ ان کی زرن میں گزشتہ سارے اولیاء موجود تھے، مجددین تھے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون بڑے بزرگ گزر چکے ہیں۔ اور جب آپ نے کہا کہ مسیح فوت ہو گئے ہیں تو عیسائیوں سے بڑھ کر دشمنی ان مولویوں نے کی۔ انگریز نے عجیب پودا لگایا ہے کہ پودا لگاتے ہی اس کی بیخ کنی کے مکمل انتظام کر لیا، اور جو ان کے مخالف تھے ان کے لیے ہندوستان میں جامعہ قائم کیا، اور دیوبند کے نام پر ایک تحریک چلائی جس کا سارا خرچہ انگریزی حکومت دیتی تھی، جس کا افتتاح لیفٹیننٹ جنرل بہادر یوپی نے کیا، اور جس کے وظیفہ خار تھے یہ سارے مولوی جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کے لیے اس وقت سے آج تک وقف ہے۔ عجیب پودا لگایا۔ سعودی عرب کی حکومت کو قائم کیا، یعنی یہ اس فیکٹ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ الزام نہیں، تو آج آپ کسی لائبریری میں ان کی چلی جائیں، وہاں سے ڈاکومنٹس نکال کے دیکھیں کہ پرنس عبدالعزیز کو کون وہاں لانے والا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا ان کا، کاربائنز انگریزوں نے دیں، روپیہ مہیا کیا، سالانہ وظیفے مقرر کیے، صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو جائے اور عرب نام پر ایک حکومت ان سے آزاد قائم ہو جائے، جس اصل ڈرتے تھے وہ سلطنت عثمانیہ سے۔ اور جن کو کھڑا کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم انگریز کا پودا ہے۔ آج سب سے زیادہ وہ شور مچا رہے ہیں۔ پودے تو اس طرح لگتے ہیں ثابت ہو کہ یہ رقم جا رہی ہے، یہ فوجیں جا رہی ہیں، یہ امداد ہو رہی ہے، فارن پالیسی پہ یہ کنٹرول ہو رہا ہے، سارے ڈاکومنٹڈ کام ہے۔ ان کا معاہدہ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنا ظالمانہ معاہدہ ہے ایک مسلمان حکومت سے انگریز کا، اور وہ مسلمان فرقے سے، اور اس فرقے کو وہ وہاں حکومت دلا کے چھوڑتی ہے۔ انگریزی حکومت ہر قسم کی امداد کرتی ہے۔ فارن پالیسی میں جو شرطیں ہیں اس کی یہ ہیں کہ تمام فارن حملوں سے ہم ذمہ دار ہیں تمہاری حفاظت کے، لیکن فارن پالیسی ہماری ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی۔ یہ ہم پر الزام لگانے والے ہیں کہ یہ انگریز کا پودا ہے، اپنا حال یہ دیکھ لیں۔ اور اندرونی پالیسی تمہاری ہوگی لیکن ان شرطوں کے ساتھ، یعنی انٹرنل پالیسیز میں بھی دخل دیا ہوا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے ان کی جو حج بند کرنے کی عادتیں پرانی ہیں۔ انگریز جو عیسائی ہیں وہ شرطوں میں بات لکھواتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا حج نہیں بند کرو گے۔ اندازہ کریں آپ، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہی یہاں کتاب ہے، وہ ہیٹی کی دی عربس اور فلبی کی جو تازہ چھپی ہے، ہاں وہ بھی ہوگی۔ ہاں اگر آغا صاحب دیکھنا چاہیں تو ایک ابھی جانے سے پہلے آپ کو دکھا دیں گے ڈاکیومنٹڈ پروف۔
بڑا ظلم کرتے ہیں. صرف یہ کہ جو شخص سچائی رکھتا ہے, جو انصاف رکھتا ہے, وہ تو اس بات سے قطع نظر کہ دنیا کیا سمجھتی ہے, جہاں انصاف کا تقاضا وہ پورا کرے گا, اس کی وہ تعریف بھی کرے گا جو صحیح ہے, اس پر کسی سے نہیں وہ ڈرتا. حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ بے خوفی بتا رہی ہے کہ آپ معصوم تھے, آپ کو اسلام سے صرف وفا تھی, باقی چیزوں کے اوپر کوئی پرواہ نہیں تھی. دنیا کے شہرت کے لیے آپ نے نہ اپنا کبھی مسلک بدلا, نہ اسے کبھی چھپایا, نہ پرواہ کی کہ کوئی اس سے کیا کہتا ہے. یہ انتہائی جرأت مندانہ فعل ہے. یہ ان کو نظر نہیں آتا, ان دنیا داروں کو. بحیثیت سیاستدان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک غلط بیان آپ دے دیں غلطی سے سمجھ کے کہ میں پاپولر ہو جاؤں گا, اور لوگ مخالف ہوں تو ہزار ہیلے کرتے ہیں بعد میں کہ نہیں جی یہ اخباری نمائندے نے غلط سمجھا تھا مجھے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ کہنا چاہتا تھا. مرزا صاحب سے اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ جس سے دشمن ہوئے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک غلطی سے, تو توبہ کرتے, الٹا آگے بڑھنا شروع ہو گئے. ہر وہ بیان دیا جو لوگوں کو کڑوا لگے. یہ تو مرد انسان کیا کرتا ہے جو اصولوں پر قائم ہو اور کسی دنیا والے سے خوف نہ کرتا ہو. اس لیے جرأت سے اس وقت تعریف کرنا بھی ایک آپ کی بہادری تھی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جس نے بندے کا شکر نہیں کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہیں کیا. آپ کا شکر مندی کا جذبہ ایسا عظیم الشان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک جنگ کے موقع پر فتح مکہ کے بعد جب قیدی آئے تو ان میں حاتم کی قوم کے قیدی بھی تھے, حاتم کی بیٹی بھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ حاتم جس نے جو لوگوں پر احسان کیا کرتا تھا اس کی قوم کو غلام بنائے, اور فرمایا کہ یہ جذبہ احسان مندی کے خلاف ہے. اس نے انسانوں پر احسان کیا تھا, میں احسان اتارنا چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ اور اس طرح ترکیب کی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے زبردستی سب کو کہ تم اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دو, اپنے حصے کے ان کے مال چھوڑ دو. یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے زبردستی کرنا دوسروں پر. آپ نے اعلان کیا کہ جو کچھ میرے حصے کا میں معاف کرتا ہوں, ہر قیدی میرا آزاد, ہر مال میرا ان کو واپس. تمام صحابہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس میں سے کچھ نہیں لیتے, سارے قیدی آزاد اور سارا مال واپس. یہ احسان مندی اپنے آقا سے سیکھی تھی مسیح موعود علیہ السلام نے. نعوذ باللہ کسی مولوی کے چیلے تو نہیں تھے کہ احسان ہوں, چاہے ساری عمر کے بھی احسان ہوں کسی کے, جب آنکھ بدلنے چاہیں پرواہ ہی نہیں کرتے کوئی. بھٹو سے انہوں نے یہی کیا. ایک وقت کہا کہ 74 میں ان کے خلاف فیصلہ کرو, ساری عمر تمہیں امیر المومنین کہیں گے اور تمہاری حکومت کو استحکام بخشیں گے, ہمارا وعدہ ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. 4 دن بھی وفا نہیں کی. ضیاء الرحمن صاحب کو کہا, اور جب وہ قلم سے ان کے دستخط کروائے اور سب کچھ, تو اس وقت ان کی تعریف کے کلابے جو بنائے انہوں نے وہ پڑھے تو صحیح. آپ نے تو وہ شاندار کام کیا ہے جس طرح مولوی ثناء اللہ نے کہا تھا نا, اس سے ملتے جلتے الفاظ. اس نے تو حق پر مبنی کہے تھے, انہوں نے تو ظلم کی راہ سے کہے. کہتا ہے کہ آپ نے تو وہ کر دیا جو کبھی کوئی نہیں کر سکا, اور اب اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں یہ سارے ملا کہ وہ پڑھی نہیں جاتی. میں تو جو رپورٹیں آتی ہیں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ انسانیت ہے, یہ شرافت ہے. کوئی مغلظات نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں وہ تم ہندوستانی فلاں کنچنی کے عاشق, تم فلاں, تمہارے اندر یہ باتیں, تمہارے اندر وہ باتیں, تم تو دہریہ درجہ اول کے, تمہارا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, تو ہم تو یہ کریں گے تمہارے ساتھ اور وہ کریں گے. یہ حال ہے لوگوں کا. ان کو شکر مندی کا کیا پتہ. اس لیے اگر بولیں گے تو ہم تو معذور سمجھتے ہیں ان کو. جس نے انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہو وہ تو وہی کرے گا جو آقا کرتا تھا. اور کوئی سوال فرمائیے. آپ سے پہلے رشید صاحب اٹھنے لگے تھے. پہلے رشید صاحب آپ اٹھے تھے نا کہ نہیں؟ سوال تو ہیں لیکن باہر سے نہیں, میں تو وہ بھی تو باہر کے نہیں, وہ یہیں کے ہیں.
ان سے پہلے آپ اٹھے تھے نا، اس لیے آپ آ جائیں، آپ کے بعد پھر میں ان کو بلاؤں گا. حضرت میرے آقا ہر احمدی اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت ہو جائے اور ان کی صحبت میں خواب میں کم از کم بیٹھنے کا موقع مل جائے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کس طرح دعا مانگی جائے؟ دیکھیں یہ جو خواہشیں ہیں نا اس قسم کی، یہ ساری سطحی باتیں ہیں. صحبت آپ کو میسر ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور خواب دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو زندگی میں حاصل ہونی چاہیے سنت کے ذریعے. عجیب لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اس بات کو. خواب تو رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھنے والے بعض ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں جو خواب بتائیں تو دشمن لوگ کہتے ہیں جھوٹا بدمعاش، اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ابھی پاکستان میں واقعہ ہوا ہے. خوابوں کا کیا ہے؟ خوابوں میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آپ نے فرمایا یہ بات سچی ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آئے تھے، کہا تھا یہ بات سچی ہے. اس لیے کیا اعتبار رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کسی نے دیکھی نہیں اصلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں بھی میری شکل نہیں بنا سکتا، لیکن دوسرے کی شکل بنا کر تو جھوٹ بول سکتا ہے نا. اس لیے ہمیں کیا پتا کہ کون آیا ہے. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو سنت پر عمل کرے. وہی صحبت ہے، اس سے بہتر صحبت میسر آ ہی نہیں سکتی. آپ خواب کی بات کر رہے ہیں، حضرت اویس کرنی نے کیا کیا تھا؟ چہرہ دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھا سنت کی خاطر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ماں کی خدمت کی جائے. زیارت سے محروم مر گئے اس بات پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا اپنے سلام کے لیے، اور فرمایا ایک قرن وہاں یمن میں ہمارا ایک بھائی ہے جو میری زیارت سے صرف میری سنت کی وجہ سے محروم رہا ہے، اس لیے جانا اور اس کو میرا سلام کہنا. صرف 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھجوایا ہے غیب میں، ایک حضرت اویس کرنی کو اور ایک مسیح موعود یا مہدی کو جب وہ ظاہر ہو. اتنا بڑا مقام دیا ہے اویس کرنی کو. تو سنت ہے اصل چیز، اس کی پیروی کریں. خوابوں میں آپ کو کیا پتا کہ کیا خواب ہے، اور خواب کے بعد کوئی ضمانت کیا ہے اس بات کی کہ آپ اس سے برکت بھی حاصل کر سکیں گے یا نہیں. جزاک اللہ. فرمائیے جی، اب آپ کی باری ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں وہاں جا کے. حضور عید اللہ تعالیٰ نے جو انٹرویو دیا ریڈیو کو کی نوٹ کے اندر، اس میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو کروسیڈز ہوئی تھیں حضرت صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے زمانے میں، تو گو کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں تھا وہاں انٹرویو میں. تو میرے نزدیک تو وہ جہاد کا ہی ایک حصہ تھا، گو کہ ٹیریٹوریل رائٹس تھیں، لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ جہاد کی ایک قسم ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بیت المقدس کے لیے میں نے کیا کہا انٹرویو میں؟ نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ دس از ڈفرنٹ، اس سے یہ غلط اثر مل سکتا ہے کہ وہ اس لیے میں نے تفصیل سے بات وہاں نہیں کی کہ ایک لمبا مسئلہ ہے. جہاد کی مختلف قسمیں ہیں. جی، ایک وہ جہاد ہے جو خالصتاً مذہب دبانے کے لیے، ہاں جی بیٹھی تھی، مذہب دبانے کے لیے اور مذہبی معاملات میں روکنے سے کی خاطر جہاد کے لیے کوئی زبردستی کرتا ہے. وہ جہاد ہے جو اول درجے پر، قتال میں سے اول درجے پر وہ جہاد ہے. لیکن یہ سارے جہاد جو ہیں، ضمناً میں نے یہ غالباً شاید وہاں ذکر بھی کیا ہو، اول جہاد تو ہے نفس اور مال سے دین کی خدمت کرنا اور تبلیغ کرنا. پھر ہے نفس کی تربیت. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور قرآن کے ذریعے قرآنی تعلیم کو پھیلانا، اسے قرآن کریم جہاد کبیر کہتا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آگے جا کر پھر وہ لڑائی والے بھی جہاد بن جاتے ہیں بعض. ان میں اول درجے پر وہ جہاد ہے کہ جب کوئی قوم کسی مذہب کو زبردستی دبانے کی کوشش کرے اور
عبادت کا حق چھیننے کی کوشش کرے اور اس پر ظلم کر کے وہ چاہے کہ وہ اپنے مذہبی نظریات تبدیل کر دے اور مذہبی عمل بدل دے، تو اس کے خلاف بعض شرطوں کے مطابق قرآن کریم کی روح سے مقابلہ کرنے، دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے اول درجے کا جہاد۔ دوسرا جہاد یہ ہے کہ مذہبی دشمنی پس منظر میں ہے، لیکن بظاہر سیاسی اور ٹیریٹوریل جنگ ہے، لیکن بنیاد اس کی مذہبی دشمنی ہے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جہاد کیا ہے وہ خالصتاً اسلام کے جذبے کی خاطر عیسائیت کی اس دشمنی کے جواب میں تھا جنہوں نے ٹیریٹوریل قبضہ کرنا چاہا۔ مذہب میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے وہ زبردستی، یہ میں فرق کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ٹیریٹوریل قبضہ چاہتے تھے صرف اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اور عیسائیت کی محبت میں۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا جہاد تھا، جو لوگ شہید ہوئے اس میں وہ جہاد میں شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس جہاد سے ثانوی درجے پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاد ہے، جو خالصتاً مذہب تبدیل کرنے کے لیے کوشش کے جواب میں تھا۔ تیسری جہاد کی قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنی ملکیت کے حفاظت میں اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یعنی انسانی جرت اور مردانگی کے مقام کو آگے بڑھانے کی خاطر بڑی عظیم تعلیم ہے یہ، کہ تم ڈرپوکی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ۔ جو چیز تمہاری ہے اس کو اگر کوئی زبردستی چھیننا چاہے تو اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس کوشش میں مر جاؤں گا تو چیز خواہ معمولی سی ہو، جان سے زیادہ تو پیاری نہیں نہ ہو سکتی، فرمایا کہ ایسا شخص شہید ہوگا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں اپنے جائیداد، اپنے اموال کی حفاظت کے لیے جس پر اس کا قانونی حق ہے، اس کو دشمن سے بچانے کے لیے لڑتا ہے، وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، مگر پہلی دو قسموں سے ادنا درجے پر ہے، بہت فرق نمایاں ہے ان میں۔ تو اس طرح جہاد کی مختلف شکلیں ہیں۔ چونکہ وہ انٹرویو بہت مختصر ہونا تھا، اس لیے میں نے اشارتاً ذکر کر کے بات آگے بڑھا دی تھی۔ مگر جہاد کی اور شرطیں بھی ہیں۔ امام کی طرف سے امام ہونا، اس کی اجازت حاصل ہونا، اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ جو سچا جہاد ہے اس میں خدا مدد کرے گا۔ اگر کسی جہاد میں، ہم جہاد جسے کہتے ہوں، اللہ کی مدد نہ آئے تو ہمیں پھر کیا حق ہے اس کو جہاد کہنے کا؟ کیوں جی، ہے کوئی؟ آپ کسی سے وعدہ کریں، کسی بچے سے، کہ اس شخص سے لڑ پڑو، میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، یہ مارے گا تو میں اس کی جان نکالوں گا، اور اس کو لڑا دیں اور وہ اتنا مارے آگے سے کہ ہلکان کر دے اور آپ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں، تو آپ کے اوپر حرف نہیں آئے گا پھر؟ قرآن کا جو جہاد ہے اس میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پہلی اجازت کی جو آیت ہے اس میں یہ درج ہے کہ خدا ظالموں سے، طاقتوروں سے تمہیں اجازت دیتا ہے مقابلے کی، لیکن اس لیے نہیں کہ کمزور آدمی کو طاقت سے لڑا کے مروا دے، طاقتور سے لڑا کے مروا دے، اس شرط کے ساتھ کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا تعالیٰ خود قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں ضرور فتح دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوا تھا کہ نہیں؟ کتنے بڑے بڑے غالب دشمنوں کے مقابل پر یہ وعدہ پورا ہوا، یہاں تک کہ کسریٰ کی عظیم الشان حکومت کے مقابل پر بھی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، اور چند ہزار مسلمان فوجیں لاکھوں پر فاتح ہوتی چلی گئیں۔ تو خدا تو وہ ہے جو جہاد کی اجازت دے کر اس میں فتح کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ بس سب سے بڑا فیصلہ کن امر وہ کوئی چیز جہاد ہے کہ نہیں، یہ ہے امر اصل، کہ جو اصل جہاد ہے حقیقی، جو مذہبی جہاد جسے ہم کہتے ہیں، اس میں خدا کی ضمانت ہے کہ وہ ضرور فتح دے گا۔ اگر وہ فتح نہ ہو اور مار پٹنی شروع ہو جائے، جو پہلا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکلتا رہے، اور عارضی واقعہ نہ ہو، مسلسل یہی شکل ہو، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جہاد کہیں، ورنہ نعوذ باللہ خدا کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ کیوں جی، فرمائیے، آپ کب تشریف لائے ہیں داؤد صاحب؟ آپ کب آئے ہیں؟ اچھا،
Yes, after I have already permitted him after that. حضور ईरान में जो मता है वहाँ के उलमा इसकी इजाज़त देते हैं तो वो साबित करते हैं कि ये एक जायज़ चीज़ है साबित कर देते हैं? जी वो साबित करते हैं आप पर दलाइल से। साबित हो गया है? नहीं जी नहीं मेरे पे तो नहीं लेकिन आप लेकिन ये क्यों कहते हैं साबित करते हैं? वो- वो कोशिश करते हैं जी 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 कि साबित करें, ये कहें ना? जी 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 तो उन लोगों का कहना है कि हज़रत अली ने इसको जायज़ करार दिया था गो इससे पहले पाबंदी लगा दी गई थी। इस्लाम में एक वक्त इसकी इजाज़त भी थी गालिबन, फिर पाबंदी लगा दी गई। तो इसके बारे में जो है अगर मुता जायज़ करार दे दिया जाए आज, तो क्या शक्ल बनेगी उसकी इस्लामी सोसाइटी में, वो बताएं तो सही कुछ। मैं तो हुजूर इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं क्यों नहीं तो बता? अब ईरान इतनी देर रहे हैं, उनके दलाइल से काफ़ी हद तक आपने अगर असर कबूल नहीं किया जी तो मरूब ज़रूर हुए हैं। तो आपको पता ही नहीं होता क्या होता है? नहीं मुझे तो मालूम है बताएं ना फिर। वो अगर मुता उनका मान लिया जाए जी तो इस वक्त हमारी इस्लामी सोसाइटी में माँ बेटियाँ हमारी जहाँ रहती हैं वहाँ क्या शक्ल ज़ाहिर होगी मुता की? जना और मुता में फ़र्क किस तरह करेंगे आप? वो कहे नहीं पैसे दिए थे, निकाह हुआ था 5 मिनट का। ऐसी फासिक फाजिर सोसाइटी वजूद में आएगी कि उसके तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म तो मुसलमानों ने किया हुआ है। हर अच्छी तालीम को भयानक बना दिया। जहाद की इतनी अजीम शान तालीम थी, उसे इस तरह मकरूह बना के पेश किया कि आज तक सारी दुनिया लानतें डाल रही है। पाकीज़गी नफ्स की तालीम थी, उसे मुता में तब्दील कर दिया। सच्चाई की तालीम थी, उसे झूठ बोलने के तकिया में तब्दील कर दिया। कौन सी जगह है इस्लाम की जहाँ ज़ख्म नहीं लगाए खुद मुसलमान उलमा ने? ये भी उनमें से एक है, बड़ा भयानक ज़ख्म है। इस पर तो बात बहस छेड़ने का क्या सवाल है? सिर्फ आप नक्शा खींच दें और कहें कि उठें लोग बताएं कि उन्हें ये नक्शा पसंद है। किसी के घर की कोई इज्जत की कोई हिफाजत नहीं रहती बाकी। बस ठीक है, बैठ जाएं। जी थैंक यू। अगर इत्मीनान नहीं भी हुआ तो बैठ जाएं। आ जाए, आप तशरीफ लाइए। अरे आई एम सॉरी, पहले आपको इजाज़त दी। यू कैन स्पीक उर्दू, कैन यू? ऑलराइट, बट यू विल आस्क योर क्वेश्चन इन इंग्लिश, बट आई वुड आंसर इट इन उर्दू एज it is the custom here in this session, I mean. But in the evening session you can ask your question in English and you will be answered in English as well. So if you want to ask, you will hear my answer through the translation. Okay? Right, you can come. Simply because they're very simple to understand. Right. There's one thing I don't exactly understand so much about. That's the black stone. I don't know if you know that. Yes. There's very simple explanations on it, but I'd like to know more about this. What agitates your mind about it? If you could define it, then it will be easier for me to answer you. I don't know what you have read about it. I don't know what has satisfied and what has not satisfied you. So if you pinpoint the area where you would you would need some more elucidation, then inshallah I'll do that. I was actually, I read actually that this stone was came down from heaven or something like that, Yes. and it is in Mecca. No, But that is all I know. yes, all right. I'll tell you about it. It's also The fact is, as far as this stone is concerned, I have already discussed it from various angles and also in English. So
during my question answer sessions spread over many years here in England, you would find many cassettes in which this stone is mentioned, and because the questioners were different at different times, so they asked questions about different aspects as well. So I think, inshallah, you will find all that you need in those cassettes, which can be easily traced because the catalog is already published. So through that, you will be, you'll be able to find out which cassettes you require. But just to, answer this aspect of the question, I'll do that now here. But as far as the remaining question is concerned, I request you to wait until you hear the cassettes. If anything is left unanswered, then I'll be able to help you, inshallah. Okay. Shall I? So, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, the founder of Islam. Yes, please. I'm sorry, I was to say in Urdu. Yes, please, sit down. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض سے لیے آسمان سے اترا تھا، اور پہلے یہ سفید ہوا کرتا تھا، جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو زمین کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کو مختلف رنگ میں مختلف علماء بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، غور کیا ہے، ایک بات تو بڑی قطعی ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ عبادت کی خاطر بنایا جانے والا پہلا گھر ہے خدا کا، اور حضرت ابراہیم نے نہیں آغاز کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے کھنڈر دریافت کر کے دوبارہ تلاش کر کے وہاں سے اسی جگہ دوبارہ عمارت کی ہے، تعمیر کی ہے، ورنہ ہسٹوریکلی اتنا پرانا ہے کہ اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں۔ پہلی دفعہ جب خدا نے انسان کو عبادت سکھائی ہے تو خدا کا پہلا نبی جو بھی تھا، جس کو ہم قرآن کریم میں آدم کا نام دیتے ہیں، اس نے جو عمارت تعمیر کی ہے یہ ہے وہ خانہ کعبہ، یا پھر اس نے عمارت ہی کو بھی نہیں بنائی ہوگی، بہرحال پہلا گھر یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے لیے کہاں سے پتھر اکٹھے کیے جائیں، خاص طور پر اگر ایسے علاقے میں ہو جہاں تعمیر کے پتھر زیادہ مہیا نہ ہو سکتے ہوں، تو کیا علاج کیا جائے؟ میرا یہ ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرک کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ آسمانی نشان ہے یہ، اور خدا تعالیٰ اس کی تائید حاصل ہے اس گھر کو، جس طرح کہتے ہیں نا کسی بزرگ سے اینٹ دعا کروا کے لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رکھنی ہے، آپ دیں اپنی اینٹ، یہ نشان رہے گا۔ اس طرح یا تو سارے پتھر میٹیورز کے ذریعے گرائے ہیں خدا نے، یا بعض پتھر کم از کم ضرور گرائے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک تبرک کی اینٹ ہے کہ اس کو اس عمارت میں تعمیر کرو، نصب کرو۔ کالا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر فضا میں خواہ جو بھی رنگ ہو کسی پتھر کا، جب وہ زمین میں داخل ہوگا تو فرکشن سے جل جاتا ہے، اور اگر بہت بڑا ہو تو سارا نہیں جل سکتا، زمین پر گرتے گرتے اس کا ایک بڑا حصہ بچ بھی جاتا ہے، اور زمین پر جب گرے گا تو جھلس کے اس کا رنگ کالا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ استعارہ ہے کہ زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا، مراد اس کی یہی ہے کہ زمین میں داخل ہو کر جو فرکشن پیدا ہوئی ہے اس سے وہ پتھر کالا ہو گیا، ورنہ پہلے اس کا یہ رنگ نہیں تھا جب وہ آسمان سے اترا ہے۔ دوسرے اس استعارے کو استعمال کیوں کیا؟ استعمال اس لیے کیا کہ عبادت کے لیے جو سب سے بہتر گھر بھی بنایا جائے، اگر عبادت کرنے والے نیک اور متقی ہیں تو وہ خدا کے نزدیک سفید رہے گا، روشن رہے گا، اور اگر عبادت کرنے والے گندے ہو جائیں اور ان کا تقوی زخمی ہو جائے تو وہ خدا کے نزدیک منحوس اور کالا ہو جائے گا، خواہ اس کا نام جو مرضی رکھ دو۔ تو
تو فرمایا ہے حجر اسود بھی کے متعلق بھی کہ زمین میں داخل ہو کر یہ کالا ہو گیا، ایک اشتعارہ اس بات کا تھا کہ اس مکان کو رفتہ رفتہ لوگ غلط استعمال میں لے آئیں گے۔ چنانچہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس وقت وہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، یا اس سے کچھ عرصہ پہلے شرک کا اڈا بنا ہوا تھا جسے رسول اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے۔ تو خانہ کعبہ کا رنگ جو بھی تھا اس وقت تو وہ سفید نہیں تھا جب وہ شرک کا اڈا بن چکا تھا۔ 365 بتوں یا وہ صورتیں اویزہ تھیں یا بت اویزہ تھے، 365 خداؤں، فرضی خداؤں کے بت۔ تو اس لیے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ بڑے گہرے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی بعض دفعہ پورے ہوتے ہیں بالکل لفظاً اور معنوی طور پر بھی پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ میں تو اس کو بہت عظیم الشان ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ خیال کر لینا کہ آسمان سے پتھر گرے اور زمین تک پہنچتے پہنچتے بچ بھی گئے اور تعمیر میں استعمال کے قابل بھی تھے، یہ عرب میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کبھی۔ یہ میٹیورز کا گرنا اور پھر کریٹر بنا دینا زمین میں، یہ تو اب کی سائنسدانوں کی معلومات ہیں، اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ تو یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تھی جسے اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ I hope you understand this translation was satisfactory. Have you understood the translation well? I hope he was able to, whoever is translating, was able to convey properly, right. اب ادھر سے کوئی ہاتھ کھڑا ہوا تھا اپنے، ہاں تشریف آپ سے پیچھے ادھر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور جب حکومت اور مذہب، جی آگے ذرا تشریف لائیں آپ۔ حضور جب حکومت اور مذہب کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں ان کا ڈفرنس آپس میں اتنا کم ہو جاتا ہے اور طاقت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت مذہب کی کیا صورت پیش کی جا سکتی ہے اور کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور مذہب اپنی اسی حالت پر کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ حکومت سے الگ ہو کر تاریخ اسلام میں ایک ہمیں سبق ملا ہے جسے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں پہچانتے۔ خلافت راشدہ کا بہت جلدی ہاتھ سے نکل جانا، لوگ واقعہ ہوا اور چند سالوں میں خلافت ہاتھ سے نکل گئی اور بڑا ادوار آ گیا، اس کا فلسفہ نہیں سمجھتے۔ خلافت راشدہ نے اتفاقاً اس وقت واقعہ ایسا ہوا کہ حکومت بھی ورثے میں پالی تھی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلبہ ہو گیا تھا، اور جب تک ایسے متقی خلیفہ تھے کہ جن کے اوپر خدا کو پورا اطمینان تھا کہ مذہب اور حکومت دونوں کی بڑی اچھی نمائندگی کریں گے، اس وقت تک خلافت راشدہ کو رکھا حکومت کے ساتھ۔ جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہ حکومت غالب آ جائے گی مذہب پر اور گند شروع ہو جائے گا، اگر مذہبی نمائندہ بھی خدا ان کو بنائے رکھتا تو قیامت ٹوٹ پڑتی اسلام پر۔ تو خدا نے مذہب کو الگ کر لیا، مجددوں کا سلسلہ الگ شروع کر دیا، اولیاء بزرگوں کا کہا یہ میرے نمائندہ ہیں، اور حکومت جو کر رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں نام کے، کوئی ان کا حکومت سے مذہب سے تعلق نہیں۔ تو حکومت اور مذہب کی سیپریشن تو خدا نے خود کر دی اس وقت کی جب کہ حکومت کے ناجائز مذہب میں مداخلت کا خوف پیدا ہوا یا احتمال پیدا ہوا۔ تو یہ واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بہت عظیم الشان اس میں سبق ہے۔ جزاک اللہ حضور، everything is clear to me now. یس پلیز۔ ہاں ہمارے دوسرے گلہاٹیے مشہور آ جائیں۔ آغا صاحب، ہمارے ہاں دو ایسے سوال کرنے والے بزرگ ہیں جو اگر نہ سوال کریں تو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی، تو ایسے یہ دو ہمارے ہیں سوال کرنے والے کہ اگر نہ کریں لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ان کو۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چند روز قبل ایک دوست نے اور دوستوں کی موجودگی میں مدرجہ ذیل سوال کا ذکر کیا۔ میں نے بھی اس مسئلہ پر اپنے رائے کا اظہار کیا، لیکن چونکہ اس بارے میں زیادہ علم نہیں، اس لیے حضور سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ
کہ اس کے بارے میں اپنے مبارک ارشاد سے ہمیں مستفید فرماویں۔ بار بار نیز اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس سوال کے لکھنے کے بعد مجھے علم ہوا ہے کہ یہ سوال پہلے ہو چکا ہے۔ حضور اگر آغا صاحب ٹھیک یاد کرتے ہیں نا لوگ، اگر یہ سوال نہ کریں تو رونق نہیں پیدا ہوتی۔ حضور اگر منظور فرماویں تو سوال پڑھ دوں، ورنہ جیسا حضور ارشاد فرماویں۔ جب اتنی باتیں پڑھ دی ہیں تو سوال بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو بیماری کی وجہ سے اس شخص کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بعض اوقات شدید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ چھوٹے بچے بے گناہ ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کو اس قسم کی بیماریوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، اور ان کے وہ کون سے گناہ ہیں جو بیماریوں کے نتیجہ میں معاف ہوتے ہیں۔ یہ سوال اگر آپ حدیث کے اصل الفاظ پڑھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب ایک سوال کرنے والا سوال تیار کرتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اصل حدیث دیکھ لے، اس کے الفاظ دیکھے۔ کوئی شخص کے لفظ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں، مومن یا مسلم کے لفظ ہیں کہ جو خدا کا بندہ ایمان لانے والا مسلمان ہو اس کا ذکر ہے، اور مضمون حدیث کا بتا رہا ہے کہ اس کا ذکر ہے جس پر جو شریعت کا مکلف ہے، اور بچہ مکلف ہوتا ہی نہیں، اس لیے بچے پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شریعت کا مکلف ہو اس کا ذکر چل رہا ہے یہاں۔ مومن اور مسلمان جو بالغ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کرے گا کہ اگر اسے اس دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کے بدلے میں اس سے جو گناہ اور لغزشیں سرزد ہو رہی ہیں وہ بعد میں ان کو اس کے جزا دے دے گا، ان کو ان کی معافی کے ذریعے۔ یہ ہے مسئلہ۔ بچوں کا تو تعلق ہی نہیں اس میں آتا۔ جزاک اللہ حضور۔ اس کا جو فلسفہ ہے اس کے متعلق تو الگ بحثیں میں بڑی کر چکا ہوں کہ بعض بچے بیمار کیوں پیدا ہوتے ہیں، تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں، ان کے ماں باپ اور رشتہ دار ان کی وجہ سے کیوں دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس پہ تو میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، آپ کیسٹس دیکھ لیں، آپ کو بلکہ آپ شامل ہوئے ہوں گے مجالس میں۔ جزاک اللہ حضور۔ ایک دوسرا سوال ہے حضور۔ ہاں ضرور۔ چند یوم قبل کیمبرج میں ایک جماعتی میٹنگ کے بعد ایک دوست نے ذکر کیا کہ چونکہ احمدی مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ سفید مینارہ پر اترنے سے مراد ظاہری طور پر مینارہ پر اترنا نہیں ہے، اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے مینارہ پر نہیں اترنا تھا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں منارۃ المسیح کیوں بنوایا؟ حضور مہربانی فرما کر اس مضمون کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما کر ممنون فرماویں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تو منارہ بنوایا ہی نہیں، اترنا کہاں تھا اس پر؟ وہ تو تعمیری بعد میں ہوا ہے، کسی کو تاریخ کا نہیں پتہ ہے احمدیت کی، صرف بنیادیں رکھوائی تھیں، اور وہ تو خلافت ثانیہ میں شاید تعمیر ہوا ہے جا کے۔ ہاں ثانیہ میں کس سن میں؟ 1916 میں۔ ہاں وہ یہ سنت ہے اصل میں، ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج اور اسراء کے دوران بیت المقدس میں ایک مسجد میں نماز پڑھائی جس کا نام مسجد اقصی بیان ہوا ہے، اور اس مسجد میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آپ کے زمانے میں وہاں مسجد اقصی نام کی مسجد موجود تھی، کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہ جو وہ ہیکل سلیمانی تھا وہ تو منہدم ہو کر وہاں تو گند کا ڈھیر تھا، وہاں تو کوڑا کرکٹ اور غلاظت تھی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں مسیح نے انکار کیا تھا کہ میں اسے دوبارہ آباد نہیں کروں گا۔
وہ تو بعد میں ملک عبد الملک کے زمانے میں وہاں مسجد تعمیر ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوا ہے علاقہ, اور اس سے پہلے تو علاقہ ہی غیروں کے قبضے میں تھا وہ, اور پھر اس کو صفا کروایا گیا جگہ کو. اس کے بعد وہ مسجد تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے, مسجد اقصیٰ کے نام پر. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں دیکھا کہ میں وہاں گیا ہوں, اس کو تو خدا نے ظاہر میں پورا نہ کیا. مسیح کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے لیے ضرور خدا ایسی باتیں پوری کر کے دکھائے ظاہر میں. آقا کا مقام بہرحال بلند ہوتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ ظاہر میں کچھ بھی حقیقت نہیں. یہ کشفی معاملات ہوتے ہیں, ان کے تبرک کے طور پر اس کشف کے, جس طرح کسی بزرگ کے نام پر نام رکھا جاتا ہے, یا کسی خواب کی تعبیر میں انسان خود تبرکن کو کام پورا کرنا شروع کر دے. بعد میں آنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشف کو ظاہر میں پورا کرنے کی خاطر مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفاء نے جو مینارہ بنا دیا, یہ کون سا سنت کے خلاف ہے یا اسلامی تعلیم کی مخالف بات ہے؟ تو بالکل اس کے مطابق ہے. جزاک اللہ. حضور یہ مستورات کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ کا موضوع بہت اہم اور وسیع ہے, لیکن اگر ایسا موقع ہو کہ کسی دہریہ کو 5-10 منٹ میں ہستی باری تعالیٰ کی کسی دلیل سے متعارف کروانا ہو, تو کون سی دلیل سب سے پہلے دینی چاہیے اور کس طرح بیان کرنی چاہیے؟ شکر ہے 5 منٹ دے دیے انہوں نے. اگر 1 منٹ کہتی ہیں تو پھر عجیب بات ہے یہ. یعنی خود ہی کہا کہ اتنا اہم مضمون ہے, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ 5 منٹ میں قائل کر دو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. 5 منٹ میں آپ کس طرح قائل کر سکتے ہیں کسی کو اتنے سنجیدہ مضمون پہ؟ بنیاد باندھ دی ہے. اب کوئی کہہ دے کہ ہستی باری تعالیٰ کا مضمون تو بہت ہی وسیع, بہت گہرا, اور دہریوں کی قسمیں مختلف, اس لیے اس کو چند منٹوں میں نپٹایا جا ہی نہیں سکتا. امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر دہریہ کو ایک پیمانے سے آپ نہیں ناپ سکتے, کیونکہ اس کا مذہب کوئی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی دہریہ کیا عقیدہ رکھتا ہے, کیا خیال رکھتا ہے خدا کے متعلق. ہر ایک انڈیویجول ہے. اس لیے جس سے گفتگو کرنی ہو, پہلے عقل کا تقاضا ہے اس سے معلوم کرو کہ اس کا کیا خیال ہے. کئی ایگنوسٹکس ہیں, ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. کئی ایتھیسٹس ہیں, ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں. کئی کہتے ہیں جی ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ نہیں, بس ہو سکتا ہے وہ, ہمیں پتہ نہیں. کئی کہتے ہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے, یہ تم لوگوں کا فراڈ ہے, ایسی کوئی ہستی نہ ہو سکتی ہے نہ ہے. مختلف لوگ ہیں نا, ان سے جب پوچھا جائے گا, جو کہے گا پہلی قسم کا آدمی, جب تک آپ اس سے پہلے یہ نہ پوچھیں کہ تمہارے نزدیک کیا شواہد ہوں تو پھر تم مانو گے, اس وقت تک آپ دلیل کیا دیں گے؟ دلیل آپ مشرق کی دے رہے ہیں, وہ مغرب کی بات ماننا چاہتا ہو. اس لیے ایسی باتیں تو بالغ نظری سے طے ہوں گی. یوں تو نہیں کہ ایک دم کسی کو میں چٹکلا بتا دوں کہ 5 منٹ میں تم دے دو, ایک دم وہ دہریہ ایمان قبول کر لے گا. یہ نہیں ہو سکتا. محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے شخص سے آپ پوچھیں کہ میاں تم اگر خدا کی ہستی کا انکار کر رہے ہو تو مجھے بھی تو بتاؤ, آخر کوئی دلیل, کوئی وجہ, یا عدم دلیل ہے تو کس قسم کی دلیل سے تم مانو گے؟ پھر ہر شخص اپنی اپنی بات بتائے گا. تو جو بتائے گا اس کو وہاں سے آپ چل پڑیں. وہ دروازہ کھل گیا اس کے لیے, وہاں سے داخل ہوں گے آپ. 5 منٹ میں تو صرف یہ بات بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. ایک دوست کی طرف سے سوال پوچھ رہا ہوں. وہ بوجہ حجاب خود نہیں پوچھتے. بوجہ آپ نہیں حیا کرتے؟ میں نے عرض کی تھی کہ میں بھی سوال پوچھنا چاہتا تھا. وہ میں نے حضور کو لکھ کے بھیج دیا تھا. اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کی دل شکنی ہوتی تھی. اس لیے کہیں آپ حیا نہ کہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بڑے حیادار ہیں ماشاءاللہ. حجاب حضور, حجاب ٹھیک ہے. جو سوال یہ ہے کہ
اسلامیات کی ایک بچوں کی کتاب میں انہوں نے لکھا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن بہت کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وجہ تو ظاہر ہے بالکل کھلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اور حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. تو وہ شریعت کی جو مشابہت تھی، صاحب شریعت ہونا اور آتشی شریعت لانا اور اپنے زمانے میں غلبہ پانا اور جلال عطا کرنا، بہت سی مثالیں تھیں. اور پھر جس طرح آخری دور میں مسیح عطا کیا حضرت موسیٰ کو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ تیرے آخری دور میں بھی مسیح بھیجوں گا. بہت مشابہتیں ہیں. پھر بدقسمتی سے جس طرح موسیٰ کے آخری دور میں یہود بگڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر دی اندوہناک کہ آپ کی امت میں بھی آخر میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور پھر جس طرح مسیح بھیج کے میں نے پہلے بچایا تھا دوبارہ بھی بچاؤں گا. تو اس لیے جس کے ساتھ قریب کا واسطہ تھا، زمانے کے لحاظ سے قریب تھا، مشابہتیں بڑی تھیں، اس کا ضروری تھا کہ تفصیل سے ذکر کیا جاتا. اینی ادر کویسچن پلیز؟ میں نے کوئی دیکھا نہ ہو شاید ہاتھ اٹھتا ہوا. ہاں آ جائیں، تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور مختصر سا سوال ہے، کچھ لوگ جو ہیں نماز کے بعد نوافل جو ہیں بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ ان کی ٹانگیں کمزور ہوں گی بیچاروں کی. نہیں بالکل، ایک تو ہوتا ہے نا آدمی بیمار ہے اور کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. کچھ لوگ اچھے بھلے ہیں اور نماز کے بعد بیٹھ کر نوافل، اپنے احمدی احباب بھی ہیں. نماز کے بعد کوئی آدمی بیٹھ کے نوافل پڑھے تو اچھا بھلا تو نہیں ہو سکتا. وہ نہیں، اچھے بھلے دیکھیں ہیں، غیر احمدی احباب بھی ہیں اور اپنے. غلط ہے، بالکل خلاف سنت ہے. جی یہ آپ کی بات درست ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے. جی. اور میں کہتا ہوں انہیں اچھا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہے ان کے ساتھ. پتہ نہیں کیوں رواج پکڑ لیے یہ خام خواہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت یہی تھی، کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے. اگر معمولی سی تکلیف پر بھی اجازت ہوتی بیٹھنے کی یا آپ پسند فرماتے تو یہ کیا ضرورت تھی کہ پاؤں سوج گئے ہیں کھڑے ہو کے. آپ کی ازواج مطہرہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ غالباً حضرت زینب کا حجرہ تھا، جہاں دیکھا آپ نے کہ رسی ٹنگی ہوئی ہے اور اس پر حجرے میں رسی لٹکی ہوئی تھی آر پار. تو پوچھا کہ آپ نے پوچھا یہ کیوں رسی لٹکائی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عبادت کرتی ہوں رات بھر اور اتنا تھک جاتی ہوں کہ کھڑا نہیں ہو جاتا، تو میں اس رسی کا سہارا لے لیتی ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کے کر لیا کرو، فرمایا اتنی عبادت نہ کیا کرو جتنی طاقت نہیں ہے تمہیں. وہ نفلی عبادت تھی، وہ کون سی فرضی عبادت تھی؟ تو اس کے بعد پھر کسی کے لیے جواز کیا ہے کہ یوں ہی بیٹھ کے عبادت شروع کر دے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض بزرگ جو بیمار ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کوشش کر کے تکلیف کر کے فرض نماز میں کھڑے ہو جاتے ہوں، اور بعد میں جب جسم نے ساتھ نہ دیا تو بیٹھ کے نفل شروع کر دیے. ان سے پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ تم کیوں کرتے ہو، آنکھیں بند کر کے نقل مارنی شروع کر دیے. یہ میرا خیال ہے اس طرح چلی ہوگی یہ رسم، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سنت میں. حضور فرض تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سنتیں وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو جواب. جی کیوں کرتے ہوں گے، میں تو یہ اندازہ لگا رہا ہوں، میں تو نہیں کرتا اس طرح. ٹھیک، شکریہ. حضور قرآن کے اندر زکوٰۃ کا کافی ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اس کے فلسفے کے اوپر روشنی ڈالیے کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، کن کو دینی چاہیے، اور کیا یہ زکوٰۃ جماعت کی چینلز کے ذریعے احمدی لوگ دے سکتے ہیں یا دوسری چینلز میں بھی دی جا سکتی ہے؟ آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں؟ جی میرا علم محدود ہے اس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. آپ کو مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل سے آپ صاحب نصاب بنتے رہے ہیں مختلف وقتوں میں. نہیں بنے کبھی آپ صاحب نصاب؟
جی مجھے تو معلوم نہیں صاحب نصاب کیا ہوتا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اتنا مال جس کو خدا عطا فرما دے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. جی اب بن چکے ہیں نا صاحب نصاب. جی لیکن پھر آپ نے اسی وقت پوچھنا تھا. اب جب صاحب نصاب نہیں رہے اب پوچھ رہے. تو اگر اللہ کے فضل سے کیپٹن رہے ہیں نیوی میں، مرچنٹ نیوی میں، اور خدا نے بڑے فضل کیے، اچھا عطا فرماتا رہا ہے. اس وقت پوچھا نہیں، اور اب جب کہ کوئی نوکری نہیں رہی، بڑی دیر سے بیچارے مشکلات میں ہیں، اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ سے. اب آپ کا کیا تعلق؟ یہ ویسے علم کے لیے پوچھا ہے، کیونکہ مجھے خود اس کے متعلق علم نہیں ہے. نہیں، ظاہر بات ہے، جماعت کا نظام ہے، باقاعدہ زکوٰۃ ملتی ہے، جماعت حاصل کرتی ہے، غرباء کو اس کے مطابق دیتی ہے. دوسرے مصارف جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ان پر خرچ ہوتا ہے. جماعت کا بیت المال پہلے دن سے ہی یہ اس کام میں ہے، شامل ہے. جی، اور جو لوگ حضور یہ جن لوگوں کی تنخواہوں پہ ٹیکس لگتے ہیں، کیا ان پر بھی واجب ہے؟ ٹیکس الگ چیز ہے. ٹیکس کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ ہے آپ کی. ٹیکس پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹیکس پہ بچی ہوئی رقم پہ زکوٰۃ لگتی ہے. جی جی. تو یہ کن چیزوں پہ لگتی ہے؟ مثلاً تنخواہ پہ ہوتی ہے، یا کسی زیور پہ، یا کس؟ اس کی تو شرطیں لکھی ہوئی ہیں فقہاء نے تفصیلی. بعض کہتے ہیں 1 سال مدت گزر جائے جس رقم کو اپنی تحویل میں اور وہ استعمال میں نہ لائی گئی ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، جہاں تک کیپٹل کا تعلق ہے. جی. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جانوروں وغیرہ کا، اس پر یہ بتایا ہے کہ 40 بھیڑوں پر اور اتنے اونٹوں پر. یہ سارے مسائل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں فقہاء نے. جہاں تک سونا چاندی کا تعلق ہے، 2.5 تولہ سونا ہو اس پر لگے گی، اور اتنے پہ چاندی پر لگے گی، اتنے اوقیہ گندم پر لگے گی. یہ سارے ایک ایک مسئلہ وضاحت سے موجود ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر جو زکوٰۃ لگنے کا احتمال ہو جی یا امید پیدا ہو، کتاب اٹھائے اس سیکشن میں اس کو دیکھ لیں کہ اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ کیوں جی؟ اچھا، پھر اب نماز کے لیے وقت ہو گیا. آج 1 کی بجائے 1:30 بجے ہونی تھی نا، اس لیے ہمیں کھلا وقت مل گیا نسبتاً. جزاک اللہ. السلام علیکم.